آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جنت میں اپنے ماں باپ سے ملاقات کیسے ہوگی اور اس وقت کا نظارہ کیسا ہوگا، اور آپ لوگوں کو یہ بھی بتائیں گے کہ جنت میں کن کن رشتہ داروں سے ملاقات ہوگی، اور یہ جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ یقیناً آپ یہ جان کر حیران ہو جائیں گے۔ کسی بھی انسان کے لیے دنیا میں سب سے پاکیزہ اور محبت کرنے والا رشتہ اس کے ماں باپ کا ہوتا ہے، اس کے بعد انسان کے سگے بھائی بہن اور پھر دوسرے رشتہ دار آتے ہیں۔ اس دنیا میں موجود یہ رشتے کسی بھی انسان کے لیے سب سے پہلی پسند ہے، جبکہ کچھ رشتے ہماری زندگی کے لیے ایسی خاص اور ضروری بھی ہو جاتے ہیں کہ ان کے بغیر زندگی گزارنا ناممکن اور مشکل ہو جاتا ہے۔ حضرات، جنت ایک ایسی شاندار اور بے مثال جگہ ہے جو اللہ تعالی نے ایمان والوں کے لیے بنائی ہے، اور اس میں ایسی ایسی نعمتیں رکھی ہیں جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہے اور نہ کسی کان نے سنی ہے اور نہ ہی کسی دل میں اس کا خیال آتا ہے۔ اور جنت کے بارے میں جو کچھ بتایا جاتا ہے وہ صرف سمجھانے کے لیے ہوتا ہے، ورنہ دنیا کے بہترین سے بہترین چیز کا بھی جنت کی کسی بھی نعمت سے مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اب یہ سوال آتا ہے کہ کیا جنت میں بھی ہمارے خاص اور اچھے رشتہ دار ہمارے ساتھ ہوں گے؟ یہ سوال ہمارے دماغ میں اکثر آتا ہے کہ اس دنیا میں ہمارا سب سے پیارا رشتہ یعنی کہ ہماری ماں جنت میں بھی ہمارے ساتھ ہوگی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی روح علیین میں پہنچتی ہے تو وہاں پر موجود روحیں اس سے ملنے آتی ہیں اور دنیا میں اپنے رشتہ داروں کے بارے میں پوچھتی ہے۔ اس طرح سے جب کوئی انسان مرنے کے بعد علیین میں پہنچتا ہے تو اس کے رشتہ دار اس سے ایسے ملتے ہیں جیسے کسی دور دراز سے آنے والے مسافر سے ملاقات کی جاتی ہے، اور دونوں آپس میں مل کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندوں، آج تم پر نہ کوئی ڈر اور نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ تم غمگین ہوگے۔ میرے وہ بندے جو میری آیتوں پر ایمان لائے تھے اور فرما بردار رہے تھے، تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی خوشی خوشی چمکتے چہروں کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ، اور جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جو دل چاہتا ہے اور جس سے آنکھوں کو سکون حاصل ہوگا۔ ان سے کہا جائے گا، اس جنت میں تم ہمیشہ رہو گے۔ ان آیات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جنتی مردوں کی بیویاں بھی جنت میں ان کے ساتھ ہی ہوں گی، اور یہ ایک ساتھ جنت میں رہیں گے، اور جنت میں انہیں ہر وہ چیز دی جائے گی جس کی وہ خواہش کریں گے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس وقت کوئی مومن بندہ مرنے کے قریب ہوتا ہے تو رحمت کے فرشتے سفید ریشمی کپڑے لے کر آتے ہیں اور روح سے کہتے ہیں کہ نکل جا، تو اللہ سے راضی ہے اور اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف جو کہ غضبناک نہیں ہے، یعنی غصے میں نہیں ہے۔ پھر وہ روح اس طرح نکل جاتی ہے جیسے پھول سے خوشبو نکل جاتی ہے، اور فرشتے اسے ہاتھ پر اٹھائے ہوئے آسمان کے دروازوں پر لے جاتے ہیں، تو آسمان والے فرشتے کہتے ہیں کہ کیا ہی بہترین خوشبو ہے جو کہ زمین سے آئی ہے۔ پھر اس کو ایمان والوں کی روحوں کے پاس لے جاتے ہیں تو وہ روح خوش ہوتی ہے، اور یہ خوشی اس خوشی سے بھی زیادہ ہوتی ہے جو کسی بچھڑے ہوئے انسان کے آنے سے ملتی ہے۔ پھر وہاں پہلے سے موجود مسلمانوں کی روحیں اس نئے آنے والے روح سے پوچھتی ہیں کہ جس انسان کو ہم دنیا میں چھوڑ کر آئے تھے اب وہ کس طرح کے کاموں میں بزی ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ جس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو وہ تو کب کا مر چکا ہے، کیا وہ تمہارے پاس نہیں آیا؟ اس پر وہ روحیں کہیں گی کہ پھر تو وہ جہنم میں چلا گیا ہوگا۔ حضرات، ہمارے نبی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے اعمال تمہارے ان رشتہ داروں اور خاندان والوں کی روحوں کو جو عالم برزخ میں ہیں انہیں دکھائی جاتی ہیں۔ اگر نیک عمل ہو تو وہ خوش ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اے اللہ،
تیرا فضل اور تیری رحمت ہے۔ اسی طرح گنہگار انسان کا عمل بھی ان روحوں کو دکھایا جاتا ہے تو وہ روحیں کہتی ہیں، اے اللہ اس کے دل میں نیکی ڈال دے جس سے وہ تجھ کو راضی کر سکے۔ دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے اور ایک دوسرے سے ملتے جلتے رہیں گے، اور ان میں سے کچھ کو ایک ساتھ رکھا جائے گا۔ سورہ طور کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی، ہم نے ان کی اولاد ان سے ملا دی اور ان کی عمل میں کچھ کمی نہ تھی۔ سب آدمی اپنے کیے میں گرفتار ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس کی اولاد کو ان کے پاس پہنچا دے گا، اگرچہ کہ اولاد اپنے اعمال کے حساب سے اس درجے تک نہیں پہنچتی، یعنی جنت کے اندر اگر ماں باپ کا درجہ اونچا ہو اور ان کی اولاد کا درجہ کم ہو تو اللہ تبارک و تعالی ان کے ماں باپ کی وجہ سے ان کی اولاد کو بھی وہی درجہ عطا فرما دے گا اور وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ جنت میں رہیں گے۔ حضرات، اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کی اولاد کو اس کی خواہش کے حساب سے ان کے ساتھ ہی رکھا جائے گا۔ جو لوگ جنت میں جائیں گے تو یقیناً یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اس دنیا میں نیک اعمال کیے ہوں گے، جبکہ ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے گناہ کیے ہوں گے لیکن اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اس دنیا میں اللہ تعالی سے معافی مانگ لی ہوگی اور سچے دل سے توبہ و استغفار کر لی ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی معاف کر کے جنت میں پہنچا دے گا، جہاں اللہ تبارک و تعالی ان کی ہر خواہش پوری کرے گا اور اس سے دنیا میں جو کچھ گناہ ہوئے تھے وہ سب بھلا دیے جائیں گے، کیونکہ جنت میں چین اور سکون کی جگہ ہوگی جہاں برے خیالات اور غم و غصہ کی کوئی گنجائش نہیں، اور ایک مسلمان اور جنتی کے لیے ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 میں اللہ تبارک و تعالی یوں ارشاد فرماتا ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے جنت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جب انہیں ان باغوں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے ملتا تھا، اور وہ ملتا جلتا انہیں دیا جائے گا، اور ان کے لیے باغوں میں ستھری بیویاں ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ حضرات، ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جنتی لوگ جنت میں جائیں گے اور انہیں اپنے بھائیوں اور رشتہ داروں سے ملنے کی خواہش ہوگی تو اس کا بستر اسے اڑا کر ان کے پاس لے جائے گا، اور پھر وہ دونوں تکیہ لگا کر دنیا میں گزرے ہوئے دنوں کے بارے میں بات کرنے لگیں گے۔ ان میں سے ایک اپنے ساتھی سے کہے گا کہ اے فلاں، تمہیں یاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں دن اور فلاں جگہ ہماری بخشش فرما دی تھی، اس طرح کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بخش دیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ سب سے آخر میں جہنم سے کون نکالا جائے گا یا سب سے آخر میں جنت کے اندر کون جائے گا۔ یہ آدمی اپنے جسم کو گھسیٹتا ہوا جہنم سے باہر نکلے گا، چنانچہ اللہ تعالی اس سے فرمائے گا، جا جنت میں چلا جا۔ وہ جنت میں جائے گا تو اسے خیال آئے گا کہ شاید یہ بھری ہوئی ہے، واپس لوٹ کر درخواست کرے گا، اے رب یہ جنت تو بھری ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا، جا اور جنت میں چلا جا، کیونکہ تیرے لیے جنت میں دنیا کے برابر بلکہ اس سے 10 گنا زیادہ حصہ ہے۔ حضرات، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے اور اس کی ذات بہت ہی مہربان ہے۔ یہ ایک انسان ہی ہے
جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر نہیں جاتا اور اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نہیں گزارتا۔ دنیا کی ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے، لیکن ایک انسان ہے جو کہ کھاتا اپنے اللہ تعالیٰ کا ہے لیکن پھر بھی اس کے ذکر سے منہ موڑے ہوئے ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے آخرت کے اندر ان گنت چیزیں تیار کر رکھی ہیں، اور جس طرح یہ دنیا کے اندر سسٹم چل رہا ہے اسی طرح کا سسٹم آخرت میں بھی چل رہا ہے۔ اور جس طرح ہم دنیا کے اندر اپنے گھروں میں رہتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رہتے ہیں، اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں، اسی طرح آخرت میں بھی جنت میں ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اور اپنے ماں باپ کے ساتھ رہیں گے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ تو حضرات، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔